خدا کا اسرائیل سے تعلق۔ بچوں، انجام کار اسرائیل کس قسم کی قوم بن گئی؟ پرانا عہد نامہ اس قوم کی ترقی اور بربادی کے قصوں سے ہی کیوں بھرا پڑا ہے؟ وہ خدا کی نظر میں آخر اتنے اہم اور خاص کیوں تھے؟ خدا نے اسرائیل کے ساتھ ایک خاص تعلق کیسے جوڑا؟ اسرائیل کی تاریخ کس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے؟ آئیں ابراہیم سے شروع کرتے ہوئے ان تاریخی واقعات اور مراحل پر نظر ڈالتے ہیں جن سے گزار کر خدا نے فرد واحد سے ایک قوم بنا ڈالی۔ ایک فرد سے ایک قوم۔ یسایہ نے لوگوں کو یاد دلایا۔ یسایہ 51 باب 2 آیت۔ اپنے باپ ابراہیم پر اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلا تھا، پر میں نے اس کو برکت دی اور اس کو کثرت بخشی۔ بچوں، ابراہیم نے سفر کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ جب ابراہیم اور سارا ماں باپ بننے کی عمر سے گزر گئے تو خدا نے انہیں ایک بیٹا دیا۔ اس بیٹے کا کیا نام تھا؟ اسحاق۔ پیدائش 21 باب 1 سے 3 آیت۔ اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی اور اس نے اپنے وعدہ کے مطابق سارا سے کیا۔ سو سارا حاملہ ہوئی اور ابراہیم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارا کے پیدا ہوا اسحاق رکھا۔ اسحاق کے جڑواں بیٹوں کے کیا نام تھے؟ ایساؤ اور یعقوب۔ پیدائش 25 باب 26 سے 28 آیت۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ ایساؤ کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ ربکا سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا۔ اور وہ لڑکے بڑے اور ایساؤ شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا۔ اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا۔ اور اسحاق ایساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ ایساؤ اگرچہ پہلوٹا تھا مگر اس بات کو اہم نہیں سمجھا۔ تب یعقوب نے کس چیز کے بدلے پہلوٹے کا حق اس سے لے لیا؟ گرما گرم سرخ دال کا ایک پیالہ۔ پیدائش 25 باب 32 سے 33 آیت۔ ایساؤ نے کہا، دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پہلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنا پہلوٹے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب خدا اسرائیل سے اپنے تعلق کا اظہار کرتا یہی کہتا، میں ہوں ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا۔ کیونکہ ایساؤ کی جگہ یعقوب سے بدلی جا چکی تھی۔ یعقوب نے چال بازی سے ایساؤ کا پیدائشی حق لے لیا، اور جب اسحاق نے ضعیف العمری میں بڑے بیٹے کی برکت ایساؤ کو دینی چاہی، یعقوب نے اپنے باپ سے فریب کیا۔ بکری کی کھال سے اپنا بدن ڈھانکا۔ اس کا باپ اسے ایساؤ ہی سمجھا اور یعقوب کو بڑے بیٹے کی برکت سونپ دی۔ پیدائش 27 باب 35 آیت۔ اس نے کہا، تیرا بھائی دغا سے آیا اور تیری برکت لے گیا۔ پیدائش 27 باب 41 آیت۔ اور ایساؤ نے یعقوب سے اس برکت کے سبب سے
जो उसके बाप ने उसे बख्शी, कीना रखा। और एसाव ने अपने दिल में कहा कि मेरे बाप के मातम के दिन नजदीक हैं, फिर मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। तैश में बल खाते भाई से जान बचाने की खातिर याकूब घर से भाग निकला। तन तनहा बियाबान में जा पहुंचा। रात को खुदा उसके ख्वाब में आया, उसकी हिफाजत और वापस कनान ले आने का वादा किया। फिर याकूब 20 बरस तक अपने मामू के साथ रहता रहा। वो अपने मामू की भेड़ें पालता रहा। कबल मसीह 1909 जब वो अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 12 बेटों के साथ कनान की तरफ वापस आ रहा था, तो उसने यबूक के घाट पर पड़ाव डाल लिया, क्योंकि उसे अपने भाई की तरफ से नफरत भरी अदावत का खतरा था। पैदाइश 32 बाब 7 आयत। तब याकूब नहायत डर गया और परेशान हुआ, और उसने अपने साथ के लोगों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के 2 गौल किए। तब एक फरिश्ता जाहिर हुआ। याकूब ने फरिश्ते को थाम लिया ताकि उससे बरकत पाए। वो सारी रात उससे लिपटा बरकत पाने की जदोजहद करता रहा, उसे जाने नहीं दिया। आखिर फरिश्ते ने उसे बरकत दे ही दी। पैदाइश 32 बाब 27 से 28 आयत। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। उस रात खुदा ने याकूब का नाम बदलकर इसराइल रख दिया। चुनाचे याकूब इसराइली कौम का बाप कहलाया। और उसके 12 बेटे इसराइल के 12 कबीलों के सरदार। जब याकूब कनान में था तो उसका खानदान कहत के बायस मिस्र को गया। वो जशन के इलाका में रहने लगे, जहाँ यूसुफ ने वजीर आजम की हैसियत से उनके लिए इंतजामात किए। पैदाइश 47 बाब 27 आयत। और इसराइली मुल्के मिस्र में जशन के इलाका में रहते थे, और उन्होंने अपनी जायदादें खड़ी कर ली, और वो बढ़े और बहुत ज्यादा हो गए। अब्राहम का असल वतन दरियाए फरात के किनारे ऊर का मुल्क था। चुनांचे मिस्री उन्हें दरिया की तरफ से आए अबरानी कहते थे। मिस्र में इसराइलियों की आबादी 70 की तादाद से बढ़कर 430 सालों के अरसा में 20 से 30 लाख की आबादी वाली अबरानी कौम बन गई। इसराइली मिस्र में रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगे और बड़ी तादाद वाली एक कौम हो गए। खरूज 1 बाब 7 से 10 आयत। और इसराइल की औलाद बरोमंद और कसीरुल तादाद और फरामा और नहायत जोरावर हो गई, और वो मुल्क उनसे भर गया। तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो, इसराइली हमसे ज्यादा और कभी हो गए हैं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आए, ता ना हो कि जब और ज्यादा हो जाए और उस वक्त जंग छिड़ जाए तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। खरूज 1 बाब 22 आयत। और फरौन ने अपनी कौम के सब लोगों को ताकीदन कहा कि
उनमें जो बेटा पैदा हो तुम उसे दरिया में डाल देना, और जो बेटी हो उसे जीती छोड़ना। मिस्र का बादशाह अबरानी कौम को खत्म कर डालना चाहता था। सब अबरानी लड़कों को पैदाइश के वक्त ही मार डाले जाने का हुक्म दे दिया गया। मगर खुदा ने नन्हे मूसा को बचा लिया, जिसने आने वाले दिनों में मिस्र से निकलने में लोगों की रहनुमाई की। खुरूज 2 बाब 10 आयत। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। खुदा ने 40 बरस तक फिरौन की बेटी के हाथों मूसा की परवरिश कराई। वो मिस्र के महल में परवान चढ़ा और मिस्र की सारी तालीम पाई। खुरूज 2 बाब 11 से 12 आयत। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहिर अपने भाइयों के पास गया, और उनकी मशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी, और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक अबरानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की, और जब देखा कि वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। कबले मसीह 1486 तब खुदा मूसा को मदियान के बयाबान में ले गया। खुरूज 2 बाब 15 आयत। जब फिरौन ने ये सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फिरौन के हजूर से भागकर मुल्के मिदियान में जा बसा। वहाँ वो एक कुएं के नजदीक बैठा था। खुरूज 2 बाब 21 आयत। और मूसा उस शख्स के साथ रहने को राजी हो गया। तब उसने अपनी बेटी सफूरा मूसा को ब्याह दी। वहाँ उसने शादी की और बच्चे पैदा हुए। वहाँ वो 40 साल तक मवेशी चराता रहा, यहाँ तक कि वो 80 साल का हो गया। ज्यादातर बाल सफेद हो गए। खुदा की तरफ से अबरानी कौम की नजात का वक़्त करीब आता जा रहा था। खुदा की तरफ से तैयार किया जाने वाला वो शख्स भी आजमाइशों की भट्टी से गुजरता रहनुमाई के काबिल हो चुका था। चुनांचे खुदा एक जलती झाड़ी की ओट में उस पर जाहिर हुआ। खुदा ने कहा, इस्राएलियों की आहें उस तक पहुंची हैं। खुरूज 3 बाब 1 से 2 आयत। और मूसा अपने खुसर यत्रो की जो मिदियान का काहन था भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ पूरब के नजदीक ले आया। और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। खुरूज 3 बाब 7 से 8 आयत। खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ, और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं, और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फरजियों और हब्बियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। खुरूज 3 बाब 9 आयत। देख, बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुंची है,
اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ خروج 3 باب 10 آیت۔ سو اب آ، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، واپس جاؤ، مصر کے فرعون سے کہو میرے لوگوں کو جانے دے۔ قبل مسیح 1446 خدا نے 10 معجزوں کی طاقت سے فرعون کو مجبور کر دیا کہ لوگوں کو رہا کر دے۔ اور مصر سے جانے دے۔ خروج 12 باب 31 آیت۔ تب اس نے رات ہی رات میں موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ، اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو۔ خروج 12 باب 33 آیت۔ اور مصری ان لوگوں سے بجد ہونے لگے تاکہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کریں، کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے۔ خدا نے اسرائیلیوں کو مصری افواج سے بچانے کی خاطر بحر کلزم کو پھاڑ ڈالا۔ خروج 14 باب 30 آیت۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ تب خدا کوہ سینا پر ظاہر ہوا، لوگوں کے لیے 10 احکامات جاری کیے اور ان کے ساتھ عہد باندھا۔ احبار 26 باب 46 آیت۔ یہ وہ شریعت اور احکام اور قوانین ہیں جو خداوند نے کوہ سینا پر اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کی معرفت مقرر کیے۔ اس وقت سے اسرائیلی کاہنوں کی مملکت اور ایک مقدس قوم ہو گئے۔ اس وقت سے خدا کے ساتھ ان کا خاص تعلق قائم ہو گیا۔ خدا خیمہ اجتماع میں موسیٰ سے باتیں کیا کرتا، لوگوں کو اپنے احکام سکھاتا اور ان کے درمیان رہا کرتا تھا۔ خروج 29 باب 42 آیت۔ وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا۔ خدا اسرائیلیوں کو ملک کنعان کی طرف لیے جا رہا تھا، مگر جاسوسوں کے منہ سے نکلے حوصلہ شکنی کے الفاظ نے لوگوں کے دل دہلا دیے۔ تب لوگ رونے اور واویلا کرنے لگے۔ گنتی 14 باب 3 آیت۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ اس بات پر خدا ان سے خفا ہوا اور انہیں ان کے گناہ کے حوالہ کر کے 40 سالوں تک بیابان کی خاک چھاننے پر لگا دیا۔ بیابان میں 40 سالوں تک خدا نے لوگوں کی رہنمائی اور حفاظت کی، دن کے وقت بادل کے ستون میں ہو کر اور رات کے وقت آگ کے ستون میں سے۔ خروج 13 باب 21 سے 22 آیت۔ اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کے وقت آگ کے ستون میں سے، اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں۔ وہ بادل کا ستون دن کو
اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹتا نہ تھا۔ خدا نے ان کے درمیان اپنی موجودگی ظاہر کرنے کو بہت سے معجزے دکھائے، ان کی حفاظت کرتا اور انہیں ہر چیز مہیا کرتا رہا۔ اسرائیلی 40 سالوں تک آسمان سے برسا من کھاتے رہے، یہاں تک کہ کنعان کی حدود میں داخل ہو گئے۔ خروج 16 باب 35 آیت۔ اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے، یعنی 40 برس تک من کھاتے رہے، الغرض جب تک وہ ملک کنعان کی حدود تک نہ آئے، من کھاتے رہے۔ خدا نے موسیٰ کی رہنمائی میں اسرائیلیوں کے ہاتھوں یردن کی مشرقی سمت کے بادشاہ کو شکست سے دوچار کیا۔ اسرائیلیوں نے ان کے شہروں اور سب علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ گنتی 21 باب 25 آیت۔ سو بنی اسرائیل نے یہاں کے سب شہروں کو لے لیا، اور اموریوں کے سب شہروں میں یعنی حسبون اور اس کے آس پاس کے قصبوں میں بنی اسرائیل بس گئے۔ پھر خدا نے یشوا کی رہنمائی میں اسرائیلیوں کے ہاتھوں یردن کی مغربی سمت کے بادشاہ کو شکست سے دوچار کیا۔ اسرائیلیوں نے ان کے شہروں اور سب علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ یشوا 11 باب 21 سے 23 آیت۔ پھر اس وقت یشوا نے آ کر اناکیم کو کوہستانی ملک یعنی حبرون اور دبیر اور اناب سے، بلکہ یہودا کے سارے کوہستانی ملک اور اسرائیل کے سارے کوہستانی ملک سے کاٹ ڈالا۔ یشوا نے ان کو ان کے شہروں سمیت بالکل ہلاک کر دیا۔ سو اناکیم میں سے کوئی بنی اسرائیل کے ملک میں باقی نہ رہا۔ فقط غزہ اور جات اور اشدود میں تھوڑے سے باقی رہے۔ پس جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا، اس کے مطابق یشوا نے سارے ملک کو لے لیا، اور یشوا نے اسے اسرائیلیوں کو ان کے قبیلوں کی تقسیم کے موافق میراث کے طور پر دے دیا، اور ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔ قبل مسیح 1390 میں یشوا کی وفات کے بعد خدا نے قاضیوں کے ذریعہ لوگوں کو سنبھالا۔ اسرائیلیوں کو خدا نے جو کچھ بھی کرنے کے احکام دیے انہوں نے نہیں مانے۔ انہوں نے کنعان کے علاقہ سے اجنبی قوموں کو نہیں نکالا، بلکہ ان کے رسم و رواج اپنا لیے اور بتوں کی پوجا میں کھو گئے۔ تب خدا نے غیروں کے ہاتھوں اسرائیل کو کچل ڈالا۔ قاضیوں کے سارے زمانہ میں وہ حالات کے ایک دائرہ میں گھومتے رہے۔ وہ توبہ کرتے، خدا کے حضور التجائیں کرتے، خدا ان کی مصیبتوں سے انہیں چھٹکارا دلاتا، وہ پھر اپنی سرکشی کی راہوں پر لوٹ جاتے۔ تب خدا غیروں کے ہاتھوں پھر اسرائیل کو کچل ڈالتا۔ قضات 2 باب 18 آیت۔ اور جب خداوند ان کے لیے قاضیوں کو برپا کرتا تو خداوند اس قاضی کے ساتھ ہوتا، اور اس قاضی کے جیتے جی ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا کرتا تھا، اس لیے کہ جب وہ اپنے ستانے والوں اور دکھ دینے والوں کے باعث اڑتے تھے تو خداوند ملول ہوتا تھا۔ لیکن جب وہ قاضی مر جاتا تو وہ برگشتہ ہو کر اور معبودوں کی پیروی میں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے اور ان کی پرستش کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے۔ وہ نہ تو اپنے کاموں سے اور نہ اپنی خود سری کی روش سے باز آئے۔ یوں 300 برس بیت گئے۔ اسرائیلی خدا کے احکام سے پھر بیزار ہو گئے۔ انہوں نے دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اپنے اوپر حکمرانی کے لیے ایک بادشاہ کی فرمائش داغ دی۔ انہوں نے سیمول سے کہا کہ ان پر ایک بادشاہ مقرر کر دے۔ تب 1050 قبل مسیح میں
خدا نے ان پر ساؤل کو بادشاہ نامزد کر دیا۔ ساؤل ساری زندگی خدا کے احکام کی نافرمانی کرتا رہا، اس نے خدا کی خوشی پوری نہیں کی۔ خدا نے اس کے ہاتھوں اسرائیل کی مضبوطی کا عمل بہرحال جاری رکھا۔ 1 سموئیل 14 باب 47 آیت۔ جب ساؤل بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا تو وہ ہر طرف اپنے دشمنوں یعنی مواب اور بنی امون اور ادوم اور زوبا کے بادشاہوں اور فلسطینوں سے لڑا، اور وہ جس طرف رجوع ہوتا ان کا برا حال کرتا تھا۔ ساؤل کی 40 سالہ بادشاہت کے بعد 1010 قبل مسیح میں داؤد اسرائیل کی ساری سلطنت کا بادشاہ بنا۔ داؤد نے اسرائیل کی رہنمائی جاری رکھی، یوں گرد و نواح کی دوسری قوموں پر اسرائیل کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، جب تک کہ خداوند نے ان سب کو اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے نہ کر دیا۔ 1 سلاطین 5 باب 3 آیت۔ داؤد کی 40 سالہ حکومت کے بعد 970 قبل مسیح اس کا بیٹا سلیمان اس کی جگہ بادشاہ بن گیا۔ 1 سلاطین 4 باب 24 سے 25 آیت۔ کیونکہ دریائے فرات کی اس طرف کے سب ملک پر تفسا سے غزہ تک یعنی سب بادشاہوں پر جو دریائے فرات کی اس طرف تھے فرما روا تھا، اور اس کے چوگرد سب اطراف میں سب سے اس کی صلح تھی۔ اور سلیمان کی عمر بھر یہودا اور اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے دان سے بیر سبا تک امن سے رہتا تھا۔ اسرائیلی اس دور میں دنیا کی عظیم ترین قوت ٹھہرے، انہیں وہ ملک مل گیا جس کا وعدہ خدا نے ابراہم سے اس کی نسل کے لیے کیا تھا۔ ابراہم اپنی بیوی کو لیے 2090 قبل مسیح میں ہاران سے نکلا اور کنعان پہنچ کر ایک اجنبی کی طرح رہنے لگا۔ 970 قبل مسیح 1120 برس بعد ابراہم کی اولاد ملک کنعان کی ایک عظیم قوم کے روپ میں ڈھل گئی۔ خدا کے وعدہ کے عین مطابق میں تیرے ساتھ ضرور بلائی کروں گا اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا جو کثرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی۔ مگر انہوں نے ساری کامیابیوں کا سہرا خداوند خدا کی بجائے جھوٹے دیوتاؤں کے سر ڈال دیا اور اپنے اس خدا کو بھول گئے جو ساری راہ میں ان کی رہنمائی اور حفاظت کرتا آیا تھا۔ 2 سلاطین 17 باب 9 سے 12 آیت۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف چھپ کر وہ کام کیے جو بھلے نہ تھے، اور انہوں نے اپنے سب شہروں میں نگہبانوں کے برج سے فصیل دار شہر تک اپنے لیے اونچے مقام بنائے، اور ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے انہوں نے اپنے لیے ستونوں اور یسیرتوں کو نصب کیا۔ اور وہیں ان سب اونچے مقاموں پر ان قوموں کی مانند جن کو خداوند نے ان کے سامنے سے دفع کیا بخور جلایا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے شرارتیں کی اور بتوں کی پرستش کی، جس کے بارے میں خداوند نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ کام نہ کرنا۔ بچوں، خدا نے ابراہم کو بتوں کی آمادگاہ ہاران سے روانگی کا حکم دیا تاکہ اس کی اولاد سچے خدا کی عبادت کرنے والی قوم ٹھہرے۔ مگر اس قوم نے وعدہ کے ملک کنعان پہنچتے ہی وہاں کی سب خبیث عادتیں اپنا لیں۔
चुनांचे खुदा की नजर में इसराइल का सारा माजी ऐसे ही था जैसे एक बेटा बाप की शफकत भरी गोद में परवरिश पा रहा हो। उसमें सभी जज्बे शामिल थे, हर लम्हा निगहदाश्त, शफकत और मोहब्बत, खुशियाँ, दुख और आंसू। उनमें मोहब्बत की चाशनी के साथ साथ खुदा के दिल का दर्द भी शामिल था जो इसराइल की बेवफाइयों ने दिया, और इसराइल की हरकतों से मायूसी भी इन जज्बों में शामिल रही। एक प्यार करने वाले शोहर के दिल की वो तड़प भी जो महबूब बीवी के लिए मचलती है। अब जरा देखते हैं इन सारी यादों ने खुदा के दिल पे आखिर क्या असरात छोड़े। इस नो मौलूद कौम को खुदा के जाविया निगाह से देखें। चलें उस शहर पर निगाह डालते हैं जहाँ खुदा का मुकद्दस हैकल वाक़े था। यरूशलेम। क्या आपको यहूदा के असीरी में चले जाने के वाकयात याद हैं? शाही बाबल ने शहर मुकद्दस को आग से जला डाला था, वो सारे खजाने लूट ले गया। हैकल से खिदमत के बर्तन और लोग भी असीर करके बाबल ले जाए गए। खुदा ने आखिर दुश्मनों को अपने लोगों से ऐसी बदसलूकी की इजाजत क्यों दी? खुदा ने फरमाया, यर्मिया 32 बाब 31 से 32 आयत, क्योंकि ये शहर जिस दिन से उन्होंने इसे तामीर किया आज के दिन तक मेरे कहर और गजब का बायस हो रहा है, ताकि मैं इसे अपने सामने से दूर करूं। बनी इसराइल और बनी यहूदा की तमाम बदी के बाइस जो उन्होंने और उनके बादशाहों ने और उमरा और काहनों और नबियों ने और यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों ने की, ताकि मुझे गजबनाक करें। खुदा का कहना था, जिस दिन से शहर मुकद्दस की तामीर अमल में आई लोग बुत परस्ती ही में खोए रहे और खुदावन खुदा के हजूर गुनाह पर गुनाह करते चले गए। इसीलिए खुदा ने इस शहर की अदालत की। यर्मिया शहर मुकद्दस के लिए तड़प उठा। नोहा 1 बाब 1 आयत, वो बस्ती जो खलकत से मामूर थी कैसी खाली पड़ी है, वो खातूने अकवाम बेवासी हो गई, वो मलिकाए ममालक बाद गुजार बन गई। खुदा ने शहर मुकद्दस को इसराइल के लिए एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया। आए देखते हैं खुदा ने आखिर किस वजह से शहर मुकद्दस को जो एक मलिका की तरह आलीशान था गुलामी की मिसाल बना दिया। इसराइल जो सब कौमों से ताकतवर था आखिर किस तरह असीर होकर कदमों तले रूंधा गया। इसराइल के लिए खुदा की मोहब्बत। आए इसराइल के लिए खुदा की मोहब्बत को गौर से देखें और समझें। हिजकियेल 16 बाब 4 से 6 आयत, और तेरी पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाक काटी न गई और ना सफाई के लिए तुझे पानी से गुस्ल मिला और ना तुझ पर नमक मला गया और तू कपड़ों में लपेटी ना गई। किसी की आंख ने तुझ पर रहम न किया कि तेरे लिए ये काम करे और तुझ पर मेहरबानी दिखाए, बल्कि तू अपनी वलादत के रोज बाहर मैदान में फेंकी गई, क्योंकि तुझसे नफरत रखते थे। तब मैंने तुझ पर गुजर किया और तुझे तेरे ही लहू में लौटती देखा, और मैंने तुझे जब तू अपने खून में आविष्टा थी कहा कि जीती रह,
ہاں میں نے تجھ خون آلودہ سے کہا جیتی رہ۔ یہ حالات بتاتے ہیں داؤد نے شہر مقدس کا علاقہ یبوسیوں سے چھینا۔ یہ وہ زمین تھی جس میں کنانی بسے تھے۔ بہت سی دوسری غیر اقوام کا بسیرا بھی تھا جن کی خدا نے پرواہ نہیں کی، مگر خدا کی نگاہ میں یہ زمین اچھی ٹھہری، اس لیے اس نے اسے چن لیا۔ اگرچہ اس زمین کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مگر خدا سے برکتیں پا کر یہاں عظیم اور عالی شان بستی بن سکتی تھی۔ حالات یہ بھی بتاتے ہیں اسرائیلی مصر میں بے وقت غلام تھے، مگر خدا نے انہیں چن لیا اور غلامی کے ملک مصر سے لیے چلا آیا۔ وہ غلامی کی بے بسی سے چھوٹ کر پاک بادشاہی کی سلطنت میں خدا کے کاہن بن گئے۔ حزقییل 16 باب 7 سے 8 آیت۔ میں نے تجھے چمن کے شگوفوں کی مانند 1000 چند بڑھایا، سو تو بڑی اور بالغ ہوئی اور کمال و جمال تک پہنچی۔ تیری چھاتیاں اٹھیں اور تیری زلفیں بڑھیں، لیکن تو ننگی اور برہنہ تھی۔ پھر میں نے تیری طرف گزر کیا اور تجھ پر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تو عشق انگیز عمر کو پہنچ گئی ہے۔ پس میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہنگی کو چھپایا، اور قسم کھا کر تجھ سے عہد باندھا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اور تو میری ہو گئی۔ داؤد نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ مقرر کیا۔ خدا نے بھی خاص طور پر یروشلم ہی کو ہیکل کے لیے مخصوص کیا تاکہ وہاں سکونت کرے۔ تب خدا نے فرمایا، 2 تواریخ 6 باب 6 آیت۔ پر میں نے یروشلم کو چنا کہ وہاں میرا نام ہو، اور داؤد کو چنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل پر حاکم ہو۔ 2 تواریخ 7 باب 16 آیت۔ کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں سدا رہے، اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں گے۔ تب یروشلم آہستہ آہستہ خوشحال ہوتا گیا اور مال و دولت کی فراوانی ہو گئی۔ اب وہ محض ایک فوجی چوکی نہیں رہی تھی۔ آئے دیکھتے ہیں خدا نے کس طرح شہر مقدس کو برکت دی اور اسے خوشحالی کی راہ پہ گامزن کیا۔ حزقییل 16 باب 9 سے 13 آیت۔ پھر میں نے تجھے پانی سے غسل دیا، اور تیرا خون بالکل دھو ڈالا، اور تجھ پر عطر ملا، اور میں نے تجھے زردوز لباس سے ملبس کیا، اور تخس کی کھال کی جوتی پہنائی، نفیس کتان سے تیرا کمر بند بنایا، اور تجھے سراسر ریشم سے ملبس کیا۔ میں نے تجھے زیور سے آراستہ کیا، تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے، اور تیرے گلے میں توک ڈالا، اور میں نے تیری ناک میں نتھ اور تیرے کانوں میں بالیاں پہنائیں، اور ایک خوبصورت تاج تیرے سر پر رکھا، اور تو سونے چاندی سے آراستہ ہوئی، اور تیری پوشاک کتانی اور ریشمی اور چکن دوزی کی تھی، اور تو میدا اور شہد اور چکنائی کھاتی تھی، اور تو نہایت خوبصورت اور اقبال مند ملکہ ہو گئی۔ خدا نے خوب مدد فرمائی اور اسرائیل ایک طاقتور قوم کے روپ میں ابھرا
खुदा ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल खिलाफा ठहरा दिया और उसकी शानो शौकत किसी मलिका की सी थी। खुदा को उन दिनों की याद आई जब उसने इसराइल को मिस्र यानी गुलामी के घर से रिहाई दिलाई और बियाबान में नई नवेली दुल्हन के साथ बीते सुनहरे दिनों की याद भी। होशे 11 बाब 1 आयत। जब इसराइल अभी बच्चा ही था, मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। यर्मिया 2 बाब 2 आयत। मैं तेरी जवानी की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद करता हूँ कि तू ब्याबान यानी बंजर जमीन में मेरे पीछे पीछे चली। खुदा को बड़ी उम्मीद थी कि इसराइल जो उसकी मोहब्बतों का मरकज ठहरा उसकी बरकतों तले जीने के मजे भी लेता रहेगा। खुदा को ये तवक्को भी थी कि इसराइल उस ताबेदार बच्चे की तरह अहकामात की बजावरी करेगा जिससे वालिदैन को उम्मीद होती है कि नसीहत पर कान लगाएगा, बरकत पाएगा और कभी कोई नाशाइस्ता हरकत नहीं करेगा। तब खुदा ने इसराइल को मुखातिब करके कहा, यसाया 48 बाब 17 से 19 आयत। खुदावन तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कदूस यूं फरमाता है कि मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ जो तुझे मफीद तालीम देता हूँ और तुझे उस राह में जिसमें तुझे जाना है ले चलता हूँ। काश के तू मेरे अहकाम का सुनवाई होता और तेरी सलामती नहर की मानिंद और तेरी सदाकत समंदर की मौजों की मानिंद होती। तेरी नस्ल रेत की मानिंद होती और तेरे सुलभी फरजंद उसके जर्रों की मानिंद बकसरत होते। और उसका नाम मेरे हजूर से काटा और मिटाया ना जाता। इसराइल ने खुदा को छोड़ दिया। खुदा को उम्मीद थी कि इसराइल अपनी फर्मा बरदारी के बायस उसकी मदद का हकदार रहेगा और एक बड़ी कौम बनकर उभरेगा। और खुदावन खुदा हमेशा उसके साथ रहेगा। मगर इसराइल ने खुदा की तरफ से आई खुशहाली, हिकमत, काबिलियत और हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ को गैर अक़वाम से रवाबत की इस्तवारी में इस्तेमाल किया। जरा सुलेमान का दौर याद करें। खुदा ने उसे सबसे बढ़कर इज्जत और शान दी। उसके जमाना में सारी दुनिया के बादशाह उसके हजूर हदिये लाते रहे। मगर अपने मुल्क की सरहद में वुसअत, मुआशी तरक्की, तजारत, कुव्वत और इख्तियार में अजाफा की खातिर सुलेमान ने शादियों के बंधन बांधकर उनसे गठजोड़ कर लिया। और उसके पास 700 शहजादियां, उसकी बीवियां और 300 हरमें थीं और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया। 1 सलातीन 11 बाब 3 आयत। तब सुलेमान ने अपनी बीवियों की खातिर गैर माबूदों की कुर्बान गाहें बना दी। वो इतना गंभीर निकला कि अपनी बीवियों के साथ मिलकर उनके देवताओं को पूजने चल पड़ा। बच्चों, खुदा की नजर में इसराइल की हैसियत महबूब बीवी की सी थी। अगर इसराइल ने गैर माबूदों को खुदा बनाकर उनकी इबादत और बुतों की ताजीम करनी थी तो ये बात खुदा के नजदीक रूहानी बदकारी के मुतरादिफ थी। खुदा उनसे खफा हो गया और कहने लगा, हिजकिय्याल 16 बाब 14 से 22 आयत। और अक़वामे आलम में तेरी खूबसूरती की शोहरत फैल गई। क्योंकि खुदावन खुदा फरमाता है कि
تو میرے اس جلال سے جو میں نے تجھے بخشا کامل ہو گئی تھی، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلہ سے بدکاری کرنے لگی، اور ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف گزر ہوا خوب فاحشہ بنی اور اسی کی ہو گئی۔ تو نے اپنی پوشاک سے اپنے اونچے مقام منقش اور آراستہ کیے، اور ان پر ایسی بدکاری کی کہ نہ کبھی ہوئی اور نہ ہوگی، اور تو نے اپنے سونے چاندی کے نفیس زیوروں سے جو میں نے تجھے دیے تھے اپنے لیے مردوں کی مورتیں بنائیں اور ان سے بدکاری کی، اور اپنی زردوز پوشاکوں سے ان کو ملبس کیا، اور میرا عطر اور بخور ان کے سامنے رکھا، اور میرا کھانا جو میں نے تجھے دیا یعنی میدا اور چکنائی اور شہد جو میں تجھے کھلاتا تھا تو نے ان کے سامنے خوشبو کے لیے رکھا۔ خداوند خدا فرماتا ہے کہ یوں ہی ہوا، اور تو نے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو جن کو تو نے میرے لیے جنم دیا لے کر ان کے آگے قربان کیا تاکہ وہ ان کو کھا جائیں۔ کیا تیری بدکاری کوئی چھوٹی بات تھی کہ تو نے میرے بچوں کو بھی ذبح کیا اور ان کو بتوں کے لیے آگ کے حوالہ کیا؟ خدا نے پوچھا، اسرائیل نے آخر اسے کیوں چھوڑ دیا؟ اور تو نے اپنی تمام مکروہات اور بدکاری میں اپنے بچپن کے دنوں کو جب کہ تو ننگی اور برہنہ اپنے خون میں لوٹتی تھی کبھی یاد نہ کیا۔ بچوں، خدا بہت دکھی ہوا۔ اسرائیل نے سب کچھ خدا سے پایا تھا، مگر یہ سبھی چیزیں بتوں کی نظر کر دی۔ حد یہ کہ اپنے ہی وجود سے جنم دیے بچوں تک کو مکروہ دیوتاؤں کے آگے قربان کرنے لگے۔ خدا نے کہا وہ اپنی بے کسی اور لاچاری کے وہ دن کلی طور پر بھول گئے جب کوئی ان کی طرف نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہ کرتا، اور کسی کو ان کی پرواہ تک نہ تھی۔ وہ خدا کی دی ساری نعمتیں برکتیں بھلا بیٹھے۔ اسرائیل نے خدا کی برکتوں کے مزے تو خوب لیے، مگر برکتوں کے خالق سے دل نہیں ملائے۔ چنانچہ خدا نے ان ناشکرے لوگوں سے پوچھا۔ یرمیا 2:5-8 آیت۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیرے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے۔ اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہا ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور بیابان اور بنجر اور گڑھوں کی زمین میں سے، خشکی اور موت کے سایہ کی سرزمین میں سے، جہاں سے نہ کوئی گزرتا اور نہ کوئی بود و باش کرتا تھا، ہم کو لے آیا۔ اور میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ، لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکروہ بنایا۔ کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہا ہے، اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا، اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی، اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں۔
क्योंकि इसराइली नाशुक्रे और सरकश कौम थे, तो क्या खुदा ने उनसे मुंह मोड़ लिया? खुदा ने नबी भेज भेज कर हर कोशिश कर डाली कि किसी तरह उन्हें वापस मोड़ लाए। खुदा ने अपने और इसराइल के दरमियान मोहब्बत की सलामती के लिए बहुत जुस्तजू की, मगर सब रायगां गया, क्योंकि लोगों ने नबियों की बातों पर कान ही न धरे। खुदा ने अपनी तरफ से इसराइल से तजदीद मोहब्बत का जिक्र किया। यर्मिया 7 बाब 25 से 26 आयत। जब से तुम्हारे बाप दादा मुल्के मिस्र से निकल आए अब तक मैंने तुम्हारे पास अपने सब खादिमों यानी नबियों को भेजा। मैंने उनको हमेशा बर वक्त भेजा, लेकिन उन्होंने मेरी ना सुनी और कान ना लगाया, बल्कि अपनी गर्दन सख्त की। उन्होंने अपने बाप दादा से बढ़कर बुराई की। होशे 11 बाब 2 से 3 और 7 आयत। उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया उसी कदर वो दूर होते गए। उन्होंने बालीम के लिए कुर्बानियां गुजरानी और तराशी हुई मूर्तों के लिए बखूर जलाया। मैंने बनी इफ्राइम को चलना सिखाया, मैंने उनको गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने न जाना कि मैं ही ने उनको सेहत बख्शी, क्योंकि मेरे लोग मुझसे बरगश्तगी पर आमादा हैं। बावजूद ये कि उन्होंने उनको बुलाया कि हक ताला की तरफ रुजू लाएं, लेकिन किसी ने ना चाहा कि उसकी तमजीद करे। खुदा के लिए ये बात बहुत अजीब थी कि इसराइल से उसने इतनी शदीद मोहब्बत की, मगर लोगों को एहसास तक ना हुआ कि खुदावन खुदा ही है जो उनकी हिफाजत करता आया है, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती देता आया है। वो दिली रगबत से मकरू बुतों की पैरवी में खो गए। खुदा ने दुखी दिल से कहा। यर्मिया 8 बाब 4 से 7 आयत। और तू उनसे कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है, क्या लोग गिर कर फिर नहीं उठते? क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता? फिर यरूशलेम के ये लोग हमेशा की बरगश्तगी पर अड़े हैं। वो मकर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। मैंने कान लगाया और सुना, उनकी बातें ठीक नहीं। किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया। हर एक अपनी राह को फिरता है, जिस तरह घोड़ा लड़ाई में सरपट दौड़ता है। हाँ, हवाई लक लक अपने मुकर्ररा वक्तों को जानता है, और कुमरी और अबाबील और कुलंग अपने आने का वक्त पहचान लेते हैं, लेकिन मेरे लोग खुदावंद के अहकाम को नहीं पहचानते। अपनी खताकार राहों से हटना इसराइल के बस में ना था। यर्मिया 11 बाब 13 आयत। क्योंकि ए यहूदा, जितने तेरे शहर हैं उतने ही तेरे माबूद हैं, और जितने यरूशलेम के कूचे हैं उतने ही तुमने उस रुसवाई के बायस के लिए मज़बे बनाए, यानी बाल के लिए बखूर जलाने की कुर्बान गाहें। यर्मिया 17 बाब 1 आयत। यहूदा का गुनाह लोहे के कलम और हीरे की नोक से लिखा गया है, उनके दिल की तख्ती पर और उनके मजहबों के सींगों पर कंधा किया गया है।
यर्मिया 4 बाब 22 आयत। انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، وہ بے شعور بچے ہیں اور امتیاز نہیں رکھتے، برے کام کرنے میں ہوشیار ہیں پر نیکوکاری کی سمجھ نہیں رکھتے۔ بچوں، خدا ان کی طرف سے بہت مایوس ہوا۔ خدا کی ہر تخلیق اپنے خالق کے قوانین مانتی تھی، مگر اس کے منتخب لوگوں کی سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا کہ کون سا طرز عمل ان کے لیے برکتیں لائے گا۔ وہ سمجھ نہ پائے کون سی راہیں سرکشی کہلاتی ہیں جن پر انہیں عدالت کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ وہ نہیں سمجھے کہ انہیں تو خدا سے وابستہ رہنا تھا۔ وہ ایسے لوگ تھے جن سے وعدے کیے گئے اور لازم تھا کہ خدا کی شان دوسروں پر اجاگر کرتے، وہ سمجھے ہی نہیں۔ تبھی تو اپنی خطا کار راہوں سے نہیں پلٹ پائے۔ بچوں، خدا نے آہ بھری۔ یرمیا 13 باب 23 آیت۔ حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ یرمیا 2 باب 11 آیت۔ کیا کسی قوم نے اپنے معبودوں کو حالانکہ وہ خدا نہیں بدل ڈالا؟ پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیز سے بدلا۔ یرمیا 2 باب 21 آیت۔ میں نے تجھے کامل طاق لگایا اور عمدہ بیج بویا، پھر تو کیوں کر میرے لیے بے حقیقت جنگلی انگور کا درخت ہو گئی۔ یرمیا 2 باب 32 آیت۔ کیا کنواری اپنے زیور یا دلہن اپنی آرائش بھول سکتی ہے؟ پر میرے لوگ تو مدت مدیر سے مجھ کو بھول گئے۔ بچوں، کیا آپ نے خدا کے دل کی تنہائی محسوس کی؟ اس نے اسرائیل سے محبت کی جو بری طرح ٹکرا دی گئی۔ خداوند یہوہ کا مقام ایسے خاوند کی مثال تھا جو اپنی دلہن کو واپسی پر آمادہ نہ کر سکا۔ چنانچہ خدا نے اس ناشکری دلہن سے توجہ ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ خدا نے خفگی سے کہا۔ یسایہ 63 باب 9 سے 10 آیت۔ اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا، اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کو لیے پھرا۔ لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا، اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا۔ خدا جو ہر راہ میں ان کی حفاظت کرتا رہا، پلٹ کر ان پر جھپٹا۔ نبیوں کی طرف سے انتباہ۔ مگر پھر بھی اپنی محبت کے ہاتھوں سرکش بیوی کو نبیوں کی زبانی سمجھانے لگا۔ خدا ان کی عدالت نہیں بلکہ انہیں واپس لانا چاہتا تھا۔ اسی لیے خدا اپنے قہر میں بھی ہر زمانہ کے نبیوں کی زبانی لوگوں کو خبردار کرتا رہا۔ آموس نبی کی زبانی خدا نے خبردار کیا۔ آموس 8 باب 12 آیت۔ تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ خدا نے ہوسے نبی کے ذریعہ تنبیہ کی۔ ہوسے 8 باب 14 آیت۔ اسرائیل نے اپنے خالق کو فراموش کر کے بت خانے بنائے ہیں
اور یہودا نے بہت سے حصین شہر تعمیر کیے ہیں، لیکن میں اس کے شہروں پر آگ بھیجوں گا اور وہ ان کے قصروں کو بسم کر دے گی۔ یسایہ نبی کی زبانی خدا نے خبردار کیا۔ یسایہ 9 باب 19 سے 20 آیت۔ رب الافواج کے قہر سے یہ ملک جلایا گیا ہے اور لوگ ایندھن کی مانند ہیں، کوئی اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا۔ اور کوئی دہنی طرف سے چھینے گا پر بھوکا رہے گا، اور وہ بائیں طرف سے کھائے گا پر سیر نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک آدمی اپنے بازو کا گوشت کھائے گا۔ صفنیہ نبی کی زبانی خدا نے خبردار کیا۔ صفنیہ 1 باب 13 آیت۔ تب ان کا مال لٹ جائے گا اور ان کے گھر اجڑ جائیں گے۔ وہ گھر تو بنائیں گے پر ان میں بود و باش نہ کریں گے، اور تاکستان لگائیں گے پر ان کی مید نہ پئیں گے۔ حزقییل کی زبانی خبردار کیا۔ حزقییل 15 باب 6 آیت۔ پس خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے جنگل کے درختوں میں سے انگور کے درخت کو آگ کا ایندھن بنایا، اسی طرح یروشلیم کے باشندوں کو بناؤں گا۔ خدا نے یرمیہ نبی کی معرفت تنبیہ کی۔ یرمیہ 15 باب 3 سے 4 آیت۔ اور میں 4 چیزوں کو ان پر مسلط کروں گا، خداوند فرماتا ہے، تلوار کو کہ قتل کرے، اور کتوں کو کہ پھاڑ ڈالیں، اور آسمانی پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کہ نگل جائیں اور ہلاک کریں۔ اور میں ان کو شاہ یہودا منسی بن حزقیہ کے سبب سے اس کام کے باعث جو اس نے یروشلیم میں کیا ترک کر دوں گا کہ زمین کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھریں۔ اس طرح خدا نبیوں کی معرفت بار بار تنبیہ کرتا رہا کہ وہ ان سرکش لوگوں کی عدالت کرے گا، مگر یہ بات اس کے لیے دکھ کا باعث بھی تھی، کیونکہ خدا کو اپنی بیوی سے محبت تھی۔ خدا نے پکار کر کہا، ہوسے 11 باب 8 آیت۔ اے افرائیم، میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں؟ اے اسرائیل، میں تجھے کیوں کر ترک کروں؟ میں کیوں کر تجھے ادما کی مانند کروں اور زبویم کی مانند بناؤں؟ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت موج زن ہے۔ یرمیہ 3 باب 1 آیت۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ اس کے ہاں سے جا کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے تو کیا وہ پہلا پھر اس کے پاس جائے گا؟ کیا وہ زمین نہایت ناپاک نہ ہوگی؟ لیکن تو نے بہت سے یاروں کے ساتھ بدکاری کی ہے، کیا اب بھی تو میری طرف پھرے گی؟ خداوند فرماتا ہے، اگرچہ خدا نے اسرائیل کو سزا دی، پھر بھی پہلے سے بڑھ کر محبت اور بڑھ کر معاف فرمایا۔ اپنی دلہن کے واپس پلٹ آنے کی بھرپور آس بھی لگائے رکھی۔ خدا نے گزرے زمانہ کے پھر لوٹ آنے کی آس میں کہا، اور وہ وہاں گایا کرے گی جیسے اپنی جوانی کے ایام میں،
اور ملک مصر سے نکل آنے کے دنوں میں گایا کرتی تھی۔ ہوسے 2:15 آیت۔ اسرائیل کے لیے خدا کی بے مثال محبت۔ خدا نے اسرائیلی قوم سے ترک تعلق کیوں نہ کیا جبکہ اس نے دوسری غیر اقوام سے رشتہ توڑا تھا؟ خدا کو اسرائیل کی اتنی فکر کیوں تھی؟ آئیں اسرائیل کے متعلق خدا کے دل کی بات سنتے ہیں۔ خدا نے آموس کی زبانی فرمایا، اسرائیل ہی وہ واحد قوم ہے جسے میں نے چنا۔ آموس 3:1-2 آیت۔ اے بنی اسرائیل، اے سب لوگوں جن کو میں ملک مصر سے نکال لایا، یہ بات سنو جو خداوند تمہاری بابت فرماتا ہے۔ دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے۔ خدا نے ہوسے نبی کی زبانی فرمایا، ہوسے 2:19-20 آیت۔ اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا، ہاں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت و رحمت سے اپنی نامزد کروں گا، میں تجھے وفاداری سے اپنی نامزد بناؤں گا۔ اور تو خداوند کو پہچانے گی۔ یسایہ نبی کی زبانی خدا نے کہا، اسرائیل کو میں نے اپنے لیے چنا اور میں اس کا شوہر بنا۔ یسایہ 41:8-9 آیت۔ پر تو اے اسرائیل میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہام کی نسل سے ہے، تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا اور اس کے سیوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے رد نہ کیا۔ یسایہ 44:21 آیت۔ اے یعقوب، اے اسرائیل، ان باتوں کو یاد رکھ کیونکہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے بنایا، تو میرا خادم ہے۔ اے اسرائیل، میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا۔ یسایہ 54:5 آیت۔ کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الافواج ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے، وہ تمام روئے زمین کا خدا کہلائے گا۔ یرمیہ نبی کی معرفت خدا نے کہا، جب تک سورج، چاند، ستارے اپنی راہوں پہ قائم ہے، خدا بھی اسرائیل سے اپنا عہد نہیں بدلے گا۔ یرمیہ 31:35-37 آیت۔ خداوند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو مقرر کیا اور جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا، جو سمندر کو موجزن کرتا ہے، جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں، یوں فرماتا ہے، اس کا نام رب الافواج ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اگر یہ نظام میرے حضور سے موقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی اوپر آسمان کو ناپ سکے اور نیچے زمین کی بنیاد کا پتہ لگا لے
تو میں بھی بنی اسرائیل کو ان کے سب اعمال کے سبب سے رد کر دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، حزقییل کی زبانی خدا نے کہا، خدا ان کا چرواہا ہوگا، ابر اور تاریکی کے دن انہیں گھر واپس لائے گا۔ حزقییل 16 باب 59 سے 60 آیت۔ کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تجھ سے جیسا تو نے کیا ویسا ہی سلوک کروں گا، اس لیے کہ تو نے قسم کو حقیر جانا اور عہد شکنی کی، لیکن میں اپنے اس عہد کو جو میں نے تیری جوانی کے ایام میں تیرے ساتھ باندھا یاد رکھوں گا اور ہمیشہ کا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا۔ حزقییل 34 باب 12 سے 13 آیت۔ جس طرح چرواہا اپنے گلہ کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پراگندہ ہو گئی ہیں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لاؤں گا، اور میں ان کو سب امتوں کے درمیان سے واپس لاؤں گا اور سب ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور انہی کے ملک میں پہنچاؤں گا، اور اسرائیل کے پہاڑوں پر، نہروں کے کنارے اور زمین کے تمام آباد مکانوں میں چراؤں گا۔ اسرائیل کے ساتھ خدا کے لا تبدیل وعدے۔ بچوں، چونکہ خدا نے اسرائیل کے ساتھ ابدی عہد باندھا، چنانچہ غیر اقوام کے حملوں اور قدرتی آفات کے ذریعہ اسرائیل کی سزا رسانی کے باوجود آموس نبی کی زبانی وعدہ کیا۔ دنیا کے آخری دنوں میں داؤد کا تخت پھر سے بحال ہوگا۔ آموس 9 باب 11 آیت۔ میں اس دن داؤد کے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رکنوں کو بند کروں گا اور اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا۔ خدا نے ہوسے نبی کی زبانی وعدہ کیا کہ خدا اسرائیل سے گہرے مراسم پیدا کرے گا۔ ہوسے 2 باب 16 آیت۔ اور خداوند فرماتا ہے، تب وہ مجھے عیشی کہے گی اور پھر بالی نہ کہے گی۔ ہوسے 3 باب 5 آیت۔ اور خداوند اپنے خدا کو اور اپنے بادشاہ داؤد کو ڈھونڈیں گے، اور آخری دنوں میں ڈرتے ہوئے خداوند اور اس کی مہربانی کے طالب ہوں گے۔ ہوسے 11 باب 9 آیت۔ میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا، میں ہرگز افرایم کو ہلاک نہ کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں خدا ہوں۔ تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس، اور میں قہر کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ ہوسے 14 باب 4 آیت۔ میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا، کیونکہ میرا قہر ان پر سے ٹل گیا ہے۔ یسایہ نبی کی زبانی خدا نے وعدہ کیا، خدا اسرائیل کے سب گناہ معاف کرے گا اور دنیا کے آخر تک ان کا خیال رکھے گا۔ یسایہ 31 باب 7 آیت۔ کیونکہ اس وقت ان میں سے ہر ایک اپنے چاندی کے بت اور اپنی سونے کی مورتیں جن کو تمہارے ہاتھوں نے خطا کاری کے لیے بنایا نکال پھینکے گا۔ یسایہ 46 باب 3 سے 4 آیت۔
اے یعقوب کے گھرانے اور اے اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگوں جن کو بطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا، میری سنو، میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا، میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا۔ یسایہ 44 باب 22 آیت۔ میں نے تیری خطاؤں کو گٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ یسایہ 59 باب 21 آیت۔ خداوند فرماتا ہے کہ میری روح جو تجھ پر ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے منہ میں ڈالی ہیں، تیرے منہ سے اور تیری نسل کے منہ سے اب سے لے کر ابد تک جاتی نہ رہے گی۔ خداوند کا یہی ارشاد ہے۔ یرمیہ نبی کی معرفت خدا نے وعدے کیے۔ خدا اسرائیل سے ایک نیا عہد باندھے گا، اور بچے سے لے کر بوڑھے تک سب خدا کے حکم مانیں گے اور تابع داری کی قوت پائیں گے۔ یرمیہ 33 باب 31 سے 33 آیت۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا۔ خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ یرمیہ 33 باب 7 آیت۔ اور میں یہودا اور اسرائیل کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان کو پہلے کی طرح بناؤں گا۔ بچوں، قبل مسیح 2091 جب خدا نے ابراہم کو اور سے نکلنے کو کہا، تب اس نے ابراہم سے وعدہ کیا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا۔ پیدائش 12 باب 2 آیت۔ قبل مسیح 1446۔ خدا نے کوہ سینا پر اسرائیل سے عہد باندھا، تب خدا نے کہا، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ خروج 19 باب 6 آیت۔ قبل مسیح 1050۔ ان کے درمیان ساؤل پہلا بادشاہ بنا۔ اس وقت سے اسرائیل ایک مملکت ٹھہرا۔ قبل مسیح 586۔ وہ برباد ہوئے اور بابل کی اسیری میں جانا پڑا۔ قبل مسیح 536۔ وہ یروشلم واپس آئے کہ مقدس ہیکل پھر سے تعمیر کیا جائے۔ وہ پھر سے اس ملک میں آباد ہوئے۔ 70 عیسوی۔ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں غلام بنا کر بیچ ڈالے گئے۔ اور
बाप दादा का मुल्क छिन गया। 1948 ईस्वी। इसराइली दोबारा अपने वतन लौटे और एक आजाद ममलिकत ठहरे। उनके वतन का नाम इसराइल हुआ। बच्चों, खुदा का इसराइल से 4000 साल पहले जो ताल्लुक बना वो आज भी कायम है, क्योंकि खुदा ने उनसे पहले जैसी आबादकारी का वादा किया था और इस वादा की तकमील अभी बाकी है। हम अपने अगले सबक में सीखेंगे खुदा दुनिया के अंजाम के करीब किस तरह अपना वादा निभाएगा। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तू अब्राहम के वक़्त से लेकर आज के इस दिन तक इसराइल से मोहब्बत का अहद निभाता आया है। अगरचे मिस्र की कैद से बच निकलने से लेकर महकूमी और असीरी की अबतरी तक वो बराबर सरकशी ही करते चले गए, मगर तू हर हाल में उनसे मोहब्बत और शफकत ही करता आया। प्यारे बाप, सच तो ये है मैं समझ नहीं पाया, तूने इसराइल को अपनी दुल्हन किन मायने में कहा? ये बड़ी ही गहरी बात है। तूने होसे के जरिया एक बदकिरदार औरत से मोहब्बत की मिसाल देकर इसराइल से अपनी मोहब्बत की गहराई समझा दी। मैं अगरचे अभी छोटा सा हूँ, मगर ये जान गया हूँ इसराइल के साथ अपनी इस मोहब्बत से 4000 सालों में तू अभी तक बेजार नहीं हुआ। तू वादे निभाता आया है। मुझे यकीन है ये मोहब्बत तेरे दिल से कभी कम ना होगी। यकीनन मुझसे भी तू ऐसी ही मोहब्बत करता रहेगा। प्यारे बाप, कभी तो तू इसराइल को अपनी दुल्हन कहता है और कभी बच्चे, कभी अपने खातिम। प्यारे बाप, मेरे मुतालिक तेरी राय क्या है? क्या मैं तेरा बेटा हूँ, तेरा खादिम या तेरी दुल्हन? प्यारे बाप, मेरी मदद फरमा। तेरी बातों के हकीकी मायने मेरी अकल कबूल कर ले। तेरी सोच के अंदाज वाज़े हो जाए। तेरी मोहब्बत यूं ही बरसती रहे। मैं जान लूं इंसानों से तेरे ये रिश्ते आखिर इतनी किस्म के क्यों हैं? प्यारे बाप, मेरे साथ इस प्यार भरे ताल्लुक पे तेरा शुक्र हो। मैं कम अकल छोटा सा बच्चा तेरी बातें समझता भी नहीं। तेरी मोहब्बत फिर भी मेरे साथ रहती है। डियर फादर, आई लव यू। यीशु के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। ज़बूर